مغربها أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس وقت کچھ نقطوں سے بات کر رہی ہے دجال اکبر کے تعلق سے. یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ اور بہت ہی خطرناک فتنہ ہے، اور اس کے تعلق سے پچھلے ہفتہ یہ بات آپ سے کی گئی تھی کہ دوڑا کر کے پکڑ کر کے باب لطف پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام تمام کرے، اور اس کی بہت سی صفات، بہت سے باتیں اس کے تعلق سے سامنے آئی. پھر بھی ایک شخص ہے جس کی پیدائش مدینہ کے اندر ہوتی ہے، جس کے تعلق سے بھی بعض لوگوں کا خیال یہ تھا، بعض صحابہ کرام کا، یہی دجال ہے، جبکہ حقیقت میں وہ دجال نہیں تھا، دجال کا چھوٹا بھائی تھا، جسے ابن فریاد کہتے ہیں. نام ہے اس کا قام، ہے تھوڑا سا عام، اور عبداللہ بھی کہا جاتا ہے اسے، عبداللہ ابن فریاد یا قام ابن فریاد. یہ یہودی نسل ہے، ایک یہودی کا لڑکا ہے، مدینہ منورہ کے اندر اس کی پیدائش ہوتی ہے، مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، اور اس کی ایک آنکھ بھی سپاٹ تھی اور خراب تھی اور دوسری ابھری ہوئی تھی، جو دجال کے شروع میں علامتیں بیان کی گئی، اور بہت سی باتیں اس طرح کی جو سحر اور کہانت سے تعلق رکھتی ہیں، تو جادوگروں سے ملنے سے یا کاریگروں کے آنے سے اس کے دل دماغ کے اندر اس طرح کی باتیں ڈالی جاتی تھیں، سمجھائی جاتی تھیں اور کہی جاتی تھیں. تو شیطانی کی وجہ سے، افکار خیالات فاسدہ کی وجہ سے اس کی آنکھیں تو سوتی تھیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا تھا. جیسا کہ خود اس نے کہا تھا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا دل تو، میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے. کبھی کبھی اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے پیٹ ویٹ گڑبڑ ہوتا ہے تو آپ نیند میں بھی رہتے ہیں اور نہیں بھی رہتے ہیں، تھوڑا سا آنکھ بند رہتی ہے لیکن بہت کچھ دماغ وغیرہ میں چلتا رہتا ہے. کوئی اڑ رہا ہوتا ہے، کوئی فائٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی پتھر لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد صبح میں کہیں گے کہ مولانا اس کی تعبیر بتا دیجیے، نہ تو اطراف صاف ہوتا ہے نہ اطراف کی تعبیر ہوتی ہے. وہ بھی آج کے زمانے میں جبکہ اکثر لوگ گیس کے مریض ہیں تو پھر وہ کام نہیں دیکھتے ہیں، تماشا ہوتا ہے. عام طور سے بہرحال ایک لمبی بات ہے کہ آپ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کی تعبیر کب لینی چاہیے، کس سے لینی چاہیے، وہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی پھر کر لی جائے گی. تو اس طرح سے اس کی آنکھیں تو سوتی تھی لیکن اس کا دل نہیں سوتا تھا. ایک عجیب زمانہ ایسے الفاظ بولتا تھا جس میں بڑے احتمالات ہوا کرتے تھے، ایسے الفاظ کے استعمال کرتا
پہ کھڑے رہیں کہ رکوع سے اٹھ جائیں کہ سجدے میں چلے جائیں. تو یہ ساری وہ حرکتیں کیا کرتا تھا جسے یہ وجہ طیب کہا جاتا ہے. جس کا نام ہے صاف، جس کا نام ہے عبداللہ ابن طیب. عجیب عجیب طرح کی اس کی حرکتیں تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی ایک گلی میں مجھ سے اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو کچھ جملہ کہہ دیا. ایسی بات کہہ دی میں نے اسے جسے اس کو ناراضی لگ گئی اور اس کو ٹینشن ہو گیا. تو یہ لگا پھولنے، جیسے وہ باڈی بلڈر اور پہلوان آتے ہیں آپ اچھالتے ہیں تو اس کی باڈی کھولتی ہے تھوڑا تھوڑا، تو یہ پھولنا شروع ہو گیا. اتنا پھولا کہ وہ گلی پوری جام ہو گئی، آنے جانے کا راستہ ہی بند ہو گیا. میں نے کہا عجیب تماشا ہو گیا. کیسے کون موقع سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ گلے جیسی آواز نکال رہا ہے. میں نے جو سنا تو ایسا لگا کہ یہ گدھا بول رہا ہے، گدھے جیسی یہ آواز نکال رہا ہے. یہ سب اس کی حرکتیں ہوا کرتی تھی. ایک تو یہ یہودی نسل تھا، دوسرے کی اس کی آنکھیں منصور تھی، تیسرے کی ایک آنکھ اس کی اونچی سے اٹھی ہوئی تھی جو تیار کے مشابہت رکھتی تھی. اس طرح کی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی جس سے لوگ تجسس میں رہتے تھے کہ کیا یہی دجال ہے کہ دجال کوئی دوسرا ہے. خود اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب کوئی حقیقت کا علم نہیں تھا، آپ کو تجسس تھا، بہت بات واضح نہیں ہوئی تھی، آپ اس چکر میں تھے کہ کیا یہی ہے دجال ہے یا یہ کوئی دوسرا ہے، دجال کوئی دوسرا ہے.
کے بعد آپ پھر